الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، محرم الحرام کا آج تیسرا دن ہے. اسلامی تاریخ اور قمری تاریخ جس کو کہا جاتا ہے، چاند کی تاریخ، یہ اس کا پہلا مہینہ ہے. ہجرت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی تاریخ کو اور اسلامی کیلنڈر کو لکھا جانے لگا. اس سے پہلے اسلامی کیلنڈر نہیں تھا. اسلامی کیلنڈر جو شروع ہوا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا. اس سے پہلے لوگ کسی بڑے واقعے کو کیلنڈر بنا دیتے تھے. مثال کے طور پر ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا کہ ہاتھی والوں نے کعبے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہاں سے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. اس واسطے اس واقعے سے تاریخ لکھنا شروع کرتے تھے. فلاں دن جو واقعہ ہوا، اس کے دوسرے دن، اس کے تیسرے دن، اس کے 5ویں دن، اس کے 1 مہینے کے بعد، اس کے 2 مہینے کے بعد، اس کے سال کے بعد، ایسے پھر کوئی بڑا واقعہ پیش آ جاتا تو اس کے بعد سے پھر تاریخ جو ہے نا لکھی جاتی تھی. لیکن مستقل کوئی انتظام نہیں تھا اور ہر جگہ کا الگ الگ تاریخ ہوتی تھی. ہر ملک کا کوئی ایک بڑا واقعہ ہوتا تھا. بادشاہ مر گیا تو بادشاہ کے مرنے کے دوسرے دن سے تاریخ شروع، کہ بادشاہ کے مرنے کے دوسرے دن کا تیسرا دن، 5واں دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، اس طریقے سے ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی فتوحات بہت زیادہ بڑھ گئیں اور تاریخ لکھنے کا، جو ختم تاریخ لکھتے ہیں آپ، وہ تاریخ لکھنے میں دشواریاں پیش آنے لگی کہ اس ملک کی تاریخ ایک الگ ہے، دوسرے ملک کی تاریخ الگ ہے. خط وہاں پر پہنچا تو معلوم نہیں کہ کس وقت میں خط لکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس ملک کی تاریخ الگ، اس ملک کی تاریخ الگ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور اس کے بعد میں اس بات پر فیصلہ لیا گیا کہ اسلامی تاریخ شروع کی جائے. اور پھر صحابہ نے مشورہ دیا کہ کب سے شروع کی جائے. پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کی جائے، تو کہا کہ نہیں، اس لیے کہ ایسی تاریخ تو عیسائی رکھتے ہیں کہ جس دن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن سے انہوں نے کیلنڈر لکھا ہے، ہم ویسا نہیں کریں گے. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے؟ کہا کہ نہیں، ایسا تو یہودی کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد سے وہ لوگ تاریخ لکھتے ہیں. نہ ہم عیسائیوں کی تقلید کریں گے، نہ ہم یہودیوں کی تقلید کریں گے.
پھر اس کے بعد میں طے یہ ہوا کہ اسلام کا جو عروج، اسلام جو اوپر چڑھنا شروع ہوا، اسلام جو آگے بڑھنا شروع ہوا تیزی سے، وہ ہجرت کے بعد سے شروع ہوا۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جانب جو ہجرت کی ہے، وہاں سے جو ہے نا کیلنڈر لکھنا شروع کیا جائے گا۔ اس واسطے اس کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے۔ ہجری کی کیا تاریخ ہے؟ 1443 ہجری یہ شروع ہوئی ہے، تو 1442 سال گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے کو ہجرت کر کر۔ اچھا، اس کے بعد میں پھر مہینہ کون سا اختیار کیا جائے؟ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فیصلے سے اور مشورے سے محرم کے مہینے کو جو ہے نا اختیار کیا گیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو ہوگا وہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ اب یہ تو ایک مختصر سا خاکہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلامی سال کس طریقے سے شروع ہوا اور اس کی کیلنڈر، اس کی جنتری اور اس کی تقویم کس طریقے سے ہوئی، یہ ہمیں پتہ چلے، اس واسطے مختصر آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ لیکن اصل جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، جو قرآن شریف کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر آدمی یہ غور کر لے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے واسطے کیا کر رکھا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ ہم اپنے آنے والے زندگی کے تعلق سے سوچیں۔ اس مہینے کے سال کے شروع ہونے کے وقت میں یہی پیغام بہت اہم ہے کہ دوسرے لوگوں کے پاس دوسرے لوگوں کا سال شروع ہوتا ہے تو وہ خوشیاں منا کر سال کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، نیو ایئر کی جو رات ہوتی ہے وہ منا کر وہ لوگ خوشی منا لیتے ہیں، لیکن اسلام نے یہ حکم نہیں دیا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نئے سال کی آمد پر خوشی منائیں، اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے پچھلے گزرے ہوئے سال پر نظر ڈالیں اور غور کریں کہ آپ نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، کتنا ناراض کیا ہے۔ اپنے آپ کا حساب کرنا ہے۔ اسی واسطے سال اللہ نے بنائے، اسی واسطے دن اللہ نے بنائے، اسی واسطے رات اللہ نے بنائی، اسی واسطے دن اللہ نے بنایا، اسی واسطے اللہ نے وقت کو بنایا تاکہ انسان اپنی زندگی کے گزرنے والے لمحوں کو سامنے رکھ کر سوچے کہ میں نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، کتنا ناراض کیا ہے۔ سال گزر گیا نا، ایک سال میں نے کتنے ایسے کام کیے جس سے اللہ راضی ہوا، اس ایک سال میں نے کتنے ایسے کام کیے جس سے اللہ ناراض ہوا، کتنے کبیرہ گناہ میں نے اپنی زندگی میں کیے، کتنے اچھے کام میں نے کیے، کون سے اچھے کام تھے جو میں نے کیے۔ اچھے کاموں کو یاد کرے اور اس کی قبولیت کے واسطے اللہ سے دعا کرے، اور جو گناہ یاد آ جائیں تو پھر ان گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ یہ نئے سال کا پیغام ہے ہمارے واسطے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو تم اپنے آپ کا حساب لو اس سے پہلے کہ اللہ کے سامنے کھڑا کر کے تمہارا حساب لیا جائے۔ ایک کاروباری آدمی سال گزرتا ہے تو اپنے پچھلے سال کا حساب کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو خیال ہے کہ مجھے آگے چل کر انکم ٹیکس آفیسر کو بتلانا ہے حساب، اس کو پتا ہے کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے، تو اپنے گزشتہ ایک سال کا حساب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آگے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، میرا گزشتہ ایک سال کیسا گزرا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزرا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزرا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکمل طریقے سے احتساب کرتے تھے۔ حساب لینے کو کہتے ہیں احتساب، خود کا حساب لینا احتساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنا حساب ایسا لو جیسا کہ کوئی پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کا حساب لیتا ہے۔ مہینہ ہو گیا تو پارٹنر کہے گا 1 روپیہ کم ہے، 100 روپیے کم ہیں، 1000 روپیے کم ہیں، 500 روپیے کم ہیں، بھائی میں نے خرچ نہیں کیے، آپ نے خرچ کیا ہو تو بتلائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی خرچ نہیں کیے، پھر حساب کہاں گیا؟ یہ
پارٹنر کو بٹھاتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، بار بار مشورے ہوتے ہیں کہ پیسہ کہاں پر خرچ ہو گیا، 500 روپے کا حساب یہ نہیں چھوڑتا، 1000 روپے کا حساب یہ نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس طریقے سے کاروبار میں رہنے والا ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے ساتھ سختی کرتا ہے، اس سے زیادہ سختی تم اپنے آپ کے ساتھ کرنا، اپنا حساب لیتے وقت میں کرنا، اپنے نفس سے کبھی پوچھنا کہ میں کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہوا ہوں، کہ میں نے ایسے اعمال کیے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، کہ میں نے ایسے اعمال کیے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ یہ احتساب ہے، خود کا حساب لینا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب لے لو۔ ایک بادشاہ ایک جنگل میں شکار کرنے کے واسطے گئے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اس زمانے کے بادشاہ بھی بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے، اس زمانے کی طرح نہیں کہ جو جتنا گندا آدمی ہوگا وہ پالیٹکس میں اتنا بڑا اس کو مقام دیا جائے گا، جو جتنا زیادہ گناہگار ہوگا، جو جتنا زیادہ لوگوں کی نظر میں معیوب ہوگا، جو جتنا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، پالیٹکس میں اس کا مقام اور اس کا درجہ اتنا زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے کے بادشاہ اللہ والے ہوا کرتے تھے، ان کی راتیں مصلوں پر گزرا کرتی تھی، ان کے دن روزوں کے ساتھ گزرا کرتے تھے۔ شکار کے واسطے ایک بادشاہ گیا، اللہ والے تھے وہ بھی بہت بڑے، شکار کرنے کے واسطے جب جنگل میں جاتے تھے، کئی مہینے جنگل میں گزر جاتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، تو بادشاہ کے جو سپاہی تھے ان لوگوں نے ایک بادشاہ کے کھانے کے انتظام کرنے کے واسطے کسی ایک گائے کو ذبح کر دیا۔ وہ گائے تھی کسی ایک بوڑھی عورت کی۔ اس بوڑھی عورت نے سپاہیوں سے کہا کہ بھائی میں غریب عورت ہوں، میرے پاس اس گائے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، میں اس کا دودھ دوہتی تھی، لوگوں کو بیچتی تھی، میرے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، تم نے گائے کو ذبح کر دیا، اس کی قیمت تو کم از کم دے دو۔ سپاہی تھے اپنے طاقت کے زام میں، اپنے طاقت کے نشے میں، ان لوگوں نے کہا کہ قیمت دینا ہوتی تو ہم تیری گائے کو کیوں قربان کرتے، ہم تو کسی جگہ سے خرید کر لاتے، ہم قیمت نہیں دینا چاہ رہے تھے، اس واسطے زبردستی ہم نے تجھ سے گائے کو چھین لیا۔ الغرض واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ اس کے بعد میں اس خاتون کو خیال آیا، اس بوڑھی عورت کو خیال آیا کہ اگر مجھے اس گائے کی رقم واپس لینی ہے تو ڈائریکٹ بادشاہ سے بات کرنی پڑے گی۔ بادشاہ سے بات کیسے کروں؟ ایک پل جاتا تھا، بہت پتلا راستہ، وہاں سے صرف 2 سواریاں جا سکتی تھی۔ بوڑھی عورت وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی، اس کو پتا چلا کہ بادشاہ یہاں سے گزرنے والا ہے، جا کر وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی بادشاہ کا لشکر سامنے سے گزرنے لگا، یہ بازو ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ جیسے ہی سامنے آیا، آگے بڑھ کر اس نے بادشاہ کی اس گھوڑے کی نکیل کو پکڑا، لگام کو پکڑا، اور پکڑ کر بادشاہ سے ایک سوال کیا جس نے بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین ہلا کر رکھ دی۔ اللہ والے بادشاہ تھے، ان کو اس سوال کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کانپنے لگے۔ بوڑھی عورت کا سوال کیا تھا؟ بوڑھی عورت نے کہا، اے بادشاہ، میری ایک گائے کو آپ کے سپاہیوں نے ظلم کر کے مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ اس گائے کا فیصلہ اس پل پر کریں گے یا آخرت میں پل صراط پر کریں گے؟ اس پل پر فیصلہ کریں گے یا آخرت کے پل صراط پر کریں گے؟ بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین ہل گئی، وہ فوراً نیچے اترا، اس بوڑھی عورت کے ہاتھ کو پکڑا، اس کو چوما، اپنے ہاتھ پر رکھا اور رکھ کر کہا کہ اے اللہ کی بندی، اے میری ماں، اے میری خالہ، آخرت کے پل پر فیصلہ کرنے کے میرے اندر طاقت نہیں ہے، تیرا جو فیصلہ ہے وہ یہیں پر کرتا ہوں، بتلا تیرے ساتھ کیا حالات ہوئے۔ اس نے پورے تفصیلات سنائی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو ایک گائے کے بدلے میں گایوں کا ایک ریوڑ دے دیا جائے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ خود احتسابی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ان کو خیال تھا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا۔ ہم بھول گئے ہیں اللہ کو، ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنی جوانیاں کیسے گزاری، ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو کہ ہم نے اپنی عمر کو کیسے گزارا، ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، ہمیں جواب دینا ہے، لیکن ہم بھول چکے ہیں۔ ایک صحابی آئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی شادی شدہ ہوں، بڑے خوبصورت صحابی، کہا کہ اللہ کے نبی شادی شدہ ہوں، مدینے کے رہنے والے، کہا کہ اللہ کے نبی شادی شدہ ہوں لیکن غلطی سے مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور اسلام میں زنا کی سزا یہ ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے، یہ اسلامی حکم ہے زنا کرنے والے کے بارے میں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی شادی شدہ ہوں، زنا ہو گیا، مجھے سزا دیجئے۔ ابھی رجم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، حکم ابھی نیا نیا ہے، اس سے پہلے کسی کو رجم نہیں کیا گیا، اس سے پہلے کسی کو پتھروں سے مار کر ختم نہیں کیا گیا، نیا نیا حکم۔ اب یہ آئے آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھے سزا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی مجھے سزا دیں، کہا کہ نہیں جاؤ اللہ سے توبہ کر لو۔ اپنے گردن کو آپ نے پلٹایا اس طرف سے، پھر وہ آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی نہیں مجھے سزا دیں، کہا کہ نہیں جاؤ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹال رہے تھے، اس لیے کہ ابھی نیا نیا حکم ہوا ہے، ابھی اگر لوگوں کے سامنے حکم آنے سے پہلے، ابھی لوگوں کے سامنے اگر آئے گا لوگ کہیں بدظن نہ ہو جائیں، کہیں لوگ اسلام سے دور نہ ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احراز فرما رہے ہیں۔ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ آج تو بچ جاؤں گا لیکن کل قیامت میں اللہ کے سامنے نہیں بچ سکتا، آج تو بچ کر نکل جاؤں گا، آج تو کوئی جھوٹ بول لوں گا، آج تو کوئی بہانہ بنا لوں گا، آج تو کسی کی نظر کرم پڑ جائے گی، لیکن کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں جب حاضری ہوگی، جب کون سا گناہ چھپے گا؟ جب تو ہر ایک گواہی دے گا، جس زمین پر گناہ کیا تھا اللہ اس زمین سے کہلوائے گا کہ ہاں اللہ یہاں پر اس نے گناہ کیا تھا، جسم کے جس عضو سے گناہ کیا تھا، جس پارٹ سے گناہ کیا تھا، وہ پارٹ گواہی دے گا ہاں اللہ میں نے گناہ کیا تھا۔ الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن جس دن اس کے منہ پر مہر مار دی جائے گی، منہ کو پیک کر دیا جائے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، سر گواہی دے گا، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، اور جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک بال گواہی دے گا کہ ہاں اللہ اس نے گناہ کیا تھا۔ اس دن کیسے بچ کر نکلوں گا؟ اس دن کون بچائے گا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی سزا دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ رحمت جوش میں ہے، ان صحابی کے ایمان کو بھی جانتے ہیں، ان صحابی کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، ان صحابی کے دل کو بھی جانتے ہیں، ان صحابی کے پاکی کو بھی جانتے ہیں۔ شیطان نے دھوکے سے زنا کروا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرما رہے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی سزا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھری محفل میں ایک سوال پوچھا کہ بھائی اس کے کوئی خاندان والے یہاں پر ہیں؟ تو کچھ لوگ اٹھے کہ ہاں اللہ کے نبی ہم اس کے خاندان کے ہیں۔ کہا کہ پاگل ہے کیا؟ کوئی ایک آدمی کہہ جاتا کہ ہاں اللہ کے نبی پاگل ہے، آپ معاف فرما دیتے، بھیج دیتے، کہ نہیں بھائی پاگل آدمی ہے، جو بولے وہ بول رہا ہے، اس کو واپس بھیج دو۔ پوچھا کہ پاگل ہے کیا؟ انہوں نے کہا خاندان والوں نے نہیں اللہ کے نبی پاگل نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوچ رہے کہ کس طریقے سے اس کو بچایا جائے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ بھائی کہیں شراب تو نہیں پیا؟ دوسرے صحابی فوراً اٹھے اور آ کر انہوں نے بو سونگی۔ بو سونگنے سے پہلے اگر وہ صحابی کہہ دیتے کہ ہاں اللہ کے نبی اس نے شراب پی ہے تو اس کو واپس بھیج دیا جاتا، لیکن ان صحابی نے آ کر منہ سونگا اور بو سونگ کر کہا کہ نہیں اللہ کے نبی انہوں نے شراب نہیں پی۔ کہا کہ پھر یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی پورے ہوش اور حواس میں رہ کر یہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو خیال ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس کو لے جا کر سنسار کر دیا جائے، اس کے اوپر رجم کا وہ حکم پورا کیا جائے جو اللہ نے حکم دیا تھا۔ ان صحابی کو لے جا کر ان صحابی کو لے جا کر رجم کر دیا گیا۔ یہ اس واسطے تھا، اس لیے کہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین تھا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ان کے دلوں میں ہمیشہ تصور ہوا کرتا تھا۔ یہی تصور اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو دیا کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے
اپنی زندگیوں میں اپنا حساب کرو کہ تم نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری ہیں۔ سال کے بدل جانے پر مبارکبادیاں دینا اسلام نہیں سکھاتا۔ مبارکبادی کس چیز کی مبارکبادی؟ کیا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا کہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں؟ مبارکبادی کس بات کی مبارکبادی؟ کیا ہمارا پورا سال بغیر کسی گناہ کے گزرا؟ مبارکبادی کس بات کی مبارکبادی؟ کیا ہم نے پورے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں توڑا؟ مبارکبادی کس بات کی مبارکبادی؟ کیا ہم نے پورا سال اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزار دیا؟ اگر کوئی اس طریقے سے گزار دے تب بھی اس کو اپنے اعمال پر بھروسہ رکھنے کی جو ہے نا ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر کو دیکھو، حضرت عمر کو دیکھو، باغ میں جاتے ہیں روتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، باغ میں آخر کیا نظر آ گیا، اتنا کیوں روتے ہوئے واپس آ رہے ہیں؟ تو کہا باغ میں نے ایک پرندے کو دیکھا، وہ ایک ڈال سے اڑتا ہے، دوسرے ڈال پر جا کر بیٹھتا ہے، دوسرے ڈال سے نکلتا ہے، تیسرے ڈال پر جا کر بیٹھتا ہے۔ میں نے اس پرندے کو دیکھا، مجھے اپنی موت کی فکر ہونے لگی کہ یہ پرندہ ہے، اپنی زندگی ہنسی کھیل میں گزار لیتا ہے، مر جاتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا۔ ابو بکر خلیفہ بنا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن پڑھی، لیکن مرنے کے بعد میں اللہ اس سے سوال ضرور کرے گا، اللہ اس سے سوال ضرور کرے گا۔ وہ پرندے کو کوئی سوال نہیں، میرے ذمہ سوال ہے، مجھ سے سوال کیا جائے گا زندگی کہاں گزاری، مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو جب تک 5 سوالات کے جواب نہیں دے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ سوال ہوگا زندگی کیسے گزاری، زندگی کیسے گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا۔ تیسرا سوال ہوگا جوانی کہاں پر خرچ کی۔ جوانی کے تعلق سے، پوری زندگی کے تعلق سے الگ سوال ہوگا، پورے وقت کے تعلق سے الگ سوال ہوگا، لیکن جوانی کے تعلق سے خاص طور پر اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے جوانی میں تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کو بھولنے کے اوقات تھے، اللہ کو یاد کرنے کا وقت تھا، لیکن تو اللہ کو بھول گیا، بتا تیری جوانی کیسے گزری۔ یہ سوالات ہوں گے۔ اس واسطے ہر انسان کو بحیثیت مسلمان نیو ایئر کی خوشیاں منانی نہیں ہے، بلکہ اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ میں نے اللہ کو کیسے راضی کیا ہے، میں نے کتنے فرائض پر عمل کیا، میں نے کتنے واجبات پر عمل کیا، میں نے کتنا اللہ کو راضی کیا، میں نے کتنا اللہ کو ناراض کیا۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے نیا سال کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے واسطے کیا تیاری کر کے رکھی ہے اس کی فکر کرو۔ آج کے دن بیٹھ کر حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ تمہارا حساب لے اس سے پہلے اپنا حساب خود لے لو۔ اگر اپنا حساب خود لے لو گے آگے کا حساب آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ یہ پیغام دیتا ہے ہمیں محرم کا یہ مہینہ، یہ ہمیں نیا سال اسلام کا یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے پچھلی زندگی کو دیکھیں اور آگے کی زندگی کے واسطے لائحہ عمل بنائیں، آگے کی زندگی کے واسطے فیوچر پلاننگ کریں کہ ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، آگے کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ باتیں تھی کچھ آپ کے سامنے عرض کرنے کی۔ انشاءاللہ محرم اور عاشورہ کے تعلق سے بہت اہم باتیں آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ آج کے اس جمعہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد میں سب سے افضل ترین روزے جو اللہ کو پسند ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ صرف 10 محرم کا روزہ نہیں، محرم کے روزے، جتنے روزے آپ ہو سکتے ہیں رکھیں، اور خاص طور پر عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روزہ بھی ملانا ہے، چاہے آپ 9-10 کا رکھیں یا پھر 10-11 کا۔ 10 تاریخ کو جمعہ کے دن جو ہے نا عاشورہ ہے، آج کو 8 دن عاشورہ ہے، 10 محرم ہے، تو آپ جمعرات جمعہ کا رکھیں یا پھر جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے نا بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک محرم کے روزے کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی کہ جو آدمی محرم کے ایک روزے کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 30 روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عام محرم کے روزے، 10 محرم کا نہیں۔ پھر 10 محرم کے الگ ہیں، اس کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس واسطے روزے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔